کیریئر پاتھ میں اپنے ساتھ کنیکٹ رکھتے ہوئے، مرکز کے ساتھ کنیکٹ رکھتے ہوئے ان کو گائیڈ لائن بھی فراہم کرتے رہیں گے۔ اور دوسرا اس میں مرحلہ یہ ہے کہ ہم ان کی مینٹورز کے ساتھ، تحریک اسلامی کے وہ مینٹور جو اس شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ایک پرماننٹ کنیکشن قائم کر دیں گے۔ جیسے ہمارے پاس اگر کوئی ساتھی ہیں جو لاء سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے پاس لاء کی فیلڈ کے بہترین اسلامک اسکالرز بھی موجود ہیں اور تحریک اسلامی کے افراد بھی موجود ہیں، تو ہم ان کے ساتھ ان کا پرماننٹ کنیکشن قائم کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی ادب کے دائرے میں، میڈیکل کے دائرے میں یا کسی بھی دائرے کے اندر تعلق رکھتا ہے تو ہم ان پرماننٹ مینٹورز کے ساتھ ان کا پرماننٹ کنیکشن بھی قائم کر دیں گے، لنکڈ ان اور دیگر سورسز کے ذریعے بھی، تاکہ وہ اپنے پروفیشن کے حوالے سے بھی ان سے گائیڈ لائن لیتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فکر کے دائرے کے اندر بھی ان سے سبق لیتے رہیں اور مینٹورنگ ان سے حاصل کرتے رہیں۔ لیکن یہ سب کیوں ہے؟ اصلاً ہمارا ایم یہ تھا کہ ہم اسلامائزیشن آف فیلڈز کے اوپر کام کریں، یعنی فیلڈز جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے حوالے سے بہترین افراد کو تیار کریں جو اسلامائزیشن آف دیٹ ڈپارٹمنٹس کے اوپر کام کر رہے ہوں۔ تو اس کے لیے آغاز اسی طرح کیا گیا کہ افراد کی پرماننٹ مینٹورنگ کا پورا سلسلہ کیا جائے، ان کے لیے اسپیشل ان کے فیلڈ کے مطابق کیمپس کو ارینج کیا جائے مرکز کی سطح پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اپنی فیلڈ کے بہترین تحریک اسلامی سے تعلق رکھنے والے افراد کا پرماننٹ کنیکشن قائم کر دیا جائے، تاکہ اس کے نتیجے میں وہ افراد نہ صرف تحریک کی فکر سے بھی وابستہ ہو جائیں اور اس میں بھی پختگی اختیار کر لیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی اس پروفیشن کے حوالے سے بھی پرماننٹ گائیڈنس ان سے حاصل کرتے رہیں اور اس میں گرو کر سکیں، اور اس کے نتیجے میں مستقبل میں جمعیت سے فراغت کے بعد وہ اسی فیلڈ میں آگے بڑھتے ہوئے اسلامائزیشن آف فیلڈ کے اس پروجیکٹ پر کام کر سکیں۔ نیکسٹ، نرچر، ایکسل اور ٹرانسفارم کے اس عنوان اور تھیم کے تحت اس پروجیکٹ کا مرکز میں آغاز ہوا۔ تیسرا ایک اہم پروجیکٹ دی ہورائزن کے نام سے ہم نے جس کا آغاز کیا، اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جو عام طلباء کے لیے مرکز جمعیت کے تحت ان کی فکری آبیاری کے لیے اسی مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کے مسکن میں جس کا آغاز کیا جائے گا، یعنی وہ پلیٹ فارم ہوگا جس پر انشاءاللہ ہم پرماننٹلی فورٹ نائٹلی لیکچر سیریز کا آغاز کریں گے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہوگا کہ جس کے اوپر ہم فورٹ نائٹلی ایسے ڈیبیٹس کا آغاز کریں گے۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہوگا جس پر ہم ریسرچ کی ڈیبیٹس کیا کریں گے، ریسرچ کی جتنی بھی ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں وہ پرفارم کیا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ سید ابوالعلا مودودی کے افکار پر ریسرچ، اس کو ہم اپنا تھیم بناتے ہوئے اس کی بنیاد پر افراد کو گروم کرنے کے لیے تحریک اسلامی کے بہترین افراد کے لیکچرز کا انعقاد اس سید ابوالعلا مودودی کے مسکن میں کیا کریں گے۔ دی ہورائزن کے اس پلیٹ فارم کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کے کنٹمپریری ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے آج کے نوجوان کے ذہن میں اسلام کے حوالے سے جو کوئی بھی سوالات آتے ہیں، ان سوالات کو ایڈریس کیا جائے اور تحریک اسلامی کی فکر کی روشنی میں تحریک اسلامی کے بہترین اکابرین کا آج کے نوجوان سے انٹریکشن کروایا جائے، اور اس کی نتیجے میں اس کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے، اسلام کی فکر کے ساتھ جوڑا جائے اور کنٹمپریری ایشوز کا تحریکی فکر کی روشنی میں جواب دیا جا سکے۔ مولانا سید ابوالعلا مودودی کا لٹریچر تو اگرچہ موجود ہے، لیکن بہرحال مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کی اس لیگیسی کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج کے نوجوان کے ذہن میں موجود شکوک و شبہات کا مدلل انداز میں جواب بھی دیا جائے، اور آج کے نوجوان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے ان شبہات کے تحریکی فکر کے اندر جواب دینے کے نتیجے میں اس کی فکر کی آبیاری بھی کی جائے اور اس کو وہ یکسوئی بھی عطا کی جائے جو اس رستے پر چلنے کے لیے لازم ہے۔ چوتھا پروجیکٹ انک کا پروجیکٹ ہے، اس کے انک کے نیچے اس کا تھیم ہیڈنگ بھی لکھی ہے، تھم لائن بھی لکھی ہے، آئیڈیالوجی، نیریٹو اینڈ نالج۔ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کا سوشل پلیٹ فارم ہے۔ ایک ویب چینل ہم نے ڈیزائن کیا ہے مرکز کے اسٹوڈیو کے تحت کہ جس کے اندر 2-3 بنیادی کام ہم کریں گے۔ ایک کام تو یہ کہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی جائیں گی، ڈاکومنٹریز تیار کی جائیں گی، انٹرویوز کیے جائیں گے، تربیتی لیکچرز کیے جائیں گے، ادبی و سائنسی پروگرامات کیے جائیں گے، اور تعلیم سے متعلق خبریں وہاں سے ارسال کی جائیں گی، نشر کی جائیں گی۔ یعنی یہ وہ ویب چینل ہے یا وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سوسائٹی کے جو جتنے بھی کامن اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک سوشل نیٹ ورکنگ کی جائے اور ان کے جینون ایشوز کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے۔
جینون ایشوز ایجوکیشن سے ریلیونٹ بھی ہو سکتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر موجود ان کو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے فکر کے اور نظریات کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم سے ایڈریس کیا جائے، اور طلباء کے حوالے سے اسلامی جمعیت طلباء یا تحریک کے دائرے کے اندر جو بھی کنٹریبیوشن رول پلے ہو رہی ہیں ان کنٹریبیوشن سے آج کے نوجوان کو آگاہ کرنے کے لیے بھی اس پلیٹ فارم کو یوز کیا جائے اور یوٹیلائز کیا جائے. اور جس طرح اس میں نیریٹو بلڈنگ کا کام بہت اسپیشل ہے کہ اس کی تھیم میں بھی شامل ہے کہ نیریٹو بلڈ اپ کیا جائے اسلام کے حوالے سے، آج کے نوجوان کو فکر کی رہنمائی کے لیے نیریٹو بلڈنگ، پرسیپشن بلڈنگ اور امیج بلڈنگ کا کام کیا جائے. پانچواں اہم کام تربیہ آن لائن کے عنوان سے ہے. الحمدللہ اس سال اسلامی جمعیت طلبہ اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ڈیزائن کر چکی ہے، لانچ کر چکی ہے. آج ہم اس کی لانچنگ سرمنی یا اناگوریشن سرمنی بھی کریں گے. یہ LMS کیا ہے؟ یہ اصل میں کارکنان جمعیت اور عام طلبہ و طالبات کا آن لائن لرننگ میکانزم ہے. اس کے اوپر مولانا سید ابوالعلا مودودی کی جتنی کتابیں ہیں اور جتنے بھی تحریکی اکابرین ہیں ان کی تمام لٹریچر کو کورسز کی صورت میں ڈیزائن کیا گیا ہے، اور مختلف 5 ماڈلز ہیں، میڈیمز ہیں کہ جن کے ذریعے وہ پڑھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، سکھایا جائے گا. یعنی اس LMS کے اوپر مولانا کا جتنا لٹریچر ہے وہ ٹیکسٹ کی صورت میں بھی موجود ہے، وہ PPTs کی صورت میں بھی موجود ہوگا، وہ آڈیو بکس کی صورت میں بھی موجود ہوگا، وہ ویڈیو لیکچرز کی صورت میں بھی موجود ہوگا، اور وہ انفوگرافکس کی صورت میں بھی موجود ہوگا. اور ان 5 میڈیمز کے ذریعے ہم آج کے نوجوان کو بھی اور کارکنان جمعیت کو بھی اپنا لٹریچر پرووائڈ کریں گے. جس طرح آج کے نوجوانوں کی شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا لٹریچر وہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے، تو اس کمی کو اور اس خلا کو پورا کرنے کے لیے یہ LMS ہے جو یونیورسٹیز کے اندر عام طور پر ہر ایک طالب علم کا ایک پورٹ فولیو بنتا ہے، ایک پورٹل بنتا ہے. بالکل اسی کے پیٹرن پر ہر ایک اسٹوڈنٹ کا اس پر پورٹل بنے گا، وہ اپنے کورس کے اندر لاگ ان کرے گا، اس کورس کا ایک پرماننٹ مینٹور ہوگا، اس مینٹور کے ساتھ پرسنل انٹریکشن بھی کر سکے گا اور اس کے اویلیبل کنٹینٹ سے اپنے آپ کو مستفید بھی کر سکے گا. تو یہ پورا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے کہ جو ہم الحمدللہ ہم ڈیزائن بھی کروا چکے ہیں، اور ٹیکسٹ کی صورت میں بہت ساری کتابیں ابھی تک اس پر موجود بھی ہیں. ویڈیوز کے اوپر کام جاری ہے، اور باقی جتنے بھی ماڈلز ہیں، میڈیمز ہیں، ان کے اوپر ابھی کام جاری ہے. چھٹا اہم پروجیکٹ ٹیک لاؤنج کا ہے. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دنیا ہے، یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہم کس طرح مفید ہو سکتے ہیں، تحریک اسلامی کس طرح فائدہ اٹھا سکتی ہے، اس کے لیے سوچ بچار کے بعد مرکز جمعیت میں ٹیک لاؤنج قائم کیا گیا، جو میڈیا، IT اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تینوں دائروں کے اندر اپنا رول پلے کرے گا. اور اس کے اندر الحمدللہ ہمارے پاس کارکنان کی ایک اچھی بہترین ٹیم بھی موجود ہے جنہوں نے IT کے سارے دائرے کے اندر پروگریس بھی دکھائی ہے، اور جو انشاءاللہ سائیکومیٹرک انالیسز اور کنٹینٹ ڈیولپمنٹ کا جتنا پروجیکٹ ہے وہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پورا کروانے کے لیے پلان بھی کر رہے ہیں، اور اس کا انیشیٹو بھی آج ہم لے چکے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن سے فروری سے جنوری سے انشاءاللہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کوپ اپ کرنے کے لیے، اس کو تنظیم کے ساتھ الائن کرنے کا پورا ایک پروجیکٹ ہے کہ جس کے نتیجے میں جتنے بھی امور ہیں ان سب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے الائن کرتے ہوئے رپورٹنگ کلچر کو بھی بہتر کیا جائے گا، لرننگ کلچر کو بھی بہتر بنایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ فرد کی انفرادی اس کی خصوصیات، اس کی ایٹریبیوٹس کو جاننے کے لیے سائیکومیٹرک انالیسز کا پروسیس بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے مکمل کیا جائے گا. اور آخری ہے اسٹوڈیو. اس سال الحمدللہ مرکز جمعیت میں اسٹوڈیو کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تیار ہو چکا ہے. آج لیاقت صاحب کے ہاتھوں ہم اس کا افتتاح بھی کریں گے. مرکز جمعیت کے اسٹوڈیو میں جس طرح میں نے انک کے پلیٹ فارم کے حوالے سے بتایا کہ ویب چینل ہم نے ڈیزائن کیا ہے جس کے تحت پوڈ کاسٹ اور جتنا بھی کنٹینٹ ہے وہ ہم ڈیولپ کریں گے، تو اسی اسٹوڈیو کو استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کنٹینٹ پروڈیوس ہوگا. اور آخری چیز کہ جب ہم ڈیجیٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں تو یہ سارے پروجیکٹس ڈیجیٹلائز کیوں نہ ہوں. تو جمعیت نے اس سال 5 نئی ویب سائٹس کا آغاز کیا ہے. سب سے پہلی ویب سائٹ ہم قدم کی ہے،
اور الحمدللہ ہم قدم کی اس ویب سائٹ نے بہت زبردست پروگریس دکھائی ہے، اور 4 مہینے کے ہی ٹائم پیریڈ کے اندر 20,000 سے زیادہ ریچ اس کی ہو چکی ہے، اس کی ٹریفک 20,000 سے زائد ہو چکی ہے کنٹینٹ کے اعتبار سے۔ پھر اس کے اندر دونوں زبانوں کا استعمال ہے، یعنی اردو میں بھی اس کا ایک پورشن موجود ہے اور انگلش میں بھی پورشن موجود ہے۔ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ آپ کنٹینٹ کے اعتبار سے بھی اور اس کی ڈیزائننگ اور دیگر اعتبار سے بھی اس ویب سائٹ کا وزٹ ضرور کیجئے۔ مرکز جمعیت کی ویب سائٹ کا آغاز ہو چکا ہے، دی نیکسٹ کی ویب سائٹ کا آغاز ہو چکا ہے، دی ہورائزن کی ویب سائٹ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادارہ مطبوعات طلبہ کی ویب سائٹ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ 8 پروجیکٹس سے کہ جو مرکز جمعیت کے تحت مرکزی ٹیم نے معتمد عام کی اور معاونین معتمد عام کی قیادت میں پوری طرح تندہی کے ساتھ ان کو مکمل کیا، اور ان سبھی پروجیکٹس کا ابھی ہم کچھ دیر میں انوگریشن بھی کریں گے اور لانچنگ بھی کریں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان تمام پروجیکٹس کو مکمل بھی کروائے، ان سے اسلامی جمعیت طلبہ کو ثمرات سمیٹنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کی تقریب، یوم تاسیس کی یہ تقریب، نہ صرف ماضی کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ مستقبل میں دیکھنے اور اس کا پلان کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ ہم یہاں تحدیث نعمت کے طور پر اپنے واقعات کو بیان بھی کریں گے، اسلامی جمعیت طلبہ کی کنٹریبیوشنز کو یاد بھی کریں گے، اور مستقبل کے نقشہ کی تعمیر کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ تو میں ضرور چاہوں گا کہ ان تمام پروجیکٹس کے اندر بھی، اور بھی اگر کوئی اس کے علاوہ کچھ پروجیکٹس آپ کے ذہن میں ہوں تو اس حوالے سے بھی آج کی جمعیت کو گائیڈ کیجئے، آج کی جمعیت کی رہنمائی کیجئے، تاکہ اسلامی جمعیت طلبہ صالحیت اور صلاحیت کی بنیاد پر بہترین افراد کار کی تیاری کی اس اسائنمنٹ کو بحسن خوبی مکمل کر سکے۔ میں آخر میں سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ علیہ کے اوپر رحمتوں کی دعاؤں کے ساتھ، آپ سب پر اللہ کی رحمتوں کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ مولانا سید ابوالعلا مودودی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اقامت دین کی اس جد و جہد کو اپنی زندگی کے آخری سانس تک قائم رکھنے، اس پر جد و جہد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا